آپ کو کوئٹہ لیے چلتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کنڈولنس کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی زیادہ تر جب میں کوئٹہ آتا ہوں وہ دہشت گردی کے واقعہ کے بعد آنا پڑتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جیسے میں نے آج امام باقا میں بھی کہا کہ بار بار یہی علاقہ یہی لوگ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کوئٹہ کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس قسم کے گروپس اور کس قسم کی قوتیں اس قسم کے دہشت گردی کے واقعے کرتے ہیں، پورے ملک میں کرتے ہیں، اور خاص طور میں بلوچستان میں جو ہوتے ہیں. اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے جو سارے سیاسی جماعتیں ہیں، جو سارے ادارے ہیں، ہم نے سب مل بیٹھ کے APS کے واقعہ کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، جس پہ کنسنسس تھا، اور یہ ایک کانکریٹ ڈیٹیلڈ روڈ میپ جو کہ ہم استعمال کر سکتے تھے دہشت گردی، انتہا پسندی، کالعدم تنظیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارا ریاست اور ہمارے حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکے، یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کیا وہ شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ دونوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دونوں کے ساتھ نظر آتے ہیں. یہاں کوئٹہ میں، ہزارہ ٹاؤن میں ان دہشت گردی کے وکٹمز کے ساتھ حکومتی نمائندے نظر آتے ہیں، بیان دیتے ہیں کہ یہ شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انصاف کریں گے. مگر وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی فوٹیجز موجود ہیں جہاں یہی وزیر، یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں کوئی بھی کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے ہیں. اور ہم پاکستان بحیثیت ایک ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کنفیوژن میں رہے کہ کیا ہمارا ریاست نے مقتولوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آج تک آپ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو یہی پیغام دے رہا. اگر مین سٹریمنگ کی بات کی جاتی ہے تو سوال اٹھے گا، سوال ضرور اٹھے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گردوں کے لیے، کالعدم تنظیموں کے لیے مین سٹریمنگ، اور جو وکٹمز ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم تحفظ بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، ان کو ہم انصاف نہیں دلا سکتے ہیں. یہ کیا کس قسم کا پیغام دیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ ہمیں کتنا خون بہانا پڑے گا؟ ہمارے خون کا قیمت کیا ہے؟ کیا اگر ہم دہشت گردی کو کرپشن میں شامل کریں، اگر ہم کہیں کہ دہشت گردی بھی کرپشن ہے، تو پھر یہ ملک سیریس ہوگا، تو پھر یہ حکومت سیریس ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ آتے ہوئے ہمارا جو IB ہے، جو انٹیلیجنس ادارہ ہے، سویلین انٹیلیجنس ادارہ ہے، وہاں کے سینئر آفیسر نے استعفیٰ دیا. وہ استعفیٰ اس لیے دیا کہ دباؤ تھا حکومت کی طرف سے، دباؤ تھا حکومت کی طرف سے کہ آپ سیاسی مخالفین کو پکڑیں، حکومت کی سیاسی مخالفین کے پیچھے جائے، ان کے خلاف کام کرے. تو یہ جو سینئر لوگ تھے، جو 10 سال سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، جو 10 سال سے ہمارا جو دہشت گردی کا مقابلہ کا نظام تھا اس میں بہتری لے کے آ رہے تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا کہ ہمارا ٹریننگ جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، آپ کے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑنے کا نہیں ہے. یہ ہے حکومت کا سیریسنس. آج بھی وزیر اعظم خان صاحب جب بھی اس کو موقع ملتا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ جو دہشت گرد ہے، ہم ان کو ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان ہے، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں
کہ کیا آج تک ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا جو نیکٹا کمیٹی ہے اس کا میٹنگ بلایا ہے؟ کیا ہمارا وزیر اعظم نے ایک شرط تو ہے نیشنل ایکشن پلان کا، ایک شرط پہ بھی اس نے عمل کیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ 4 دن گزرنے کے باوجود آج تک اس ملک کا وزیر اعظم، جو کہ اس ملک کا وزیر داخلہ بھی ہے، وہ کوئٹہ نہیں پہنچا، بلوچستان نہیں پہنچا؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس کا کام ہے، اس کا ذمہ داری ہے، اس چیز کے لیے سلیکٹڈ کیا گیا ہے اور اس کو اپنا ذمہ داری کو پورا کرنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آمروں کا مقابلہ کیا ہے اور دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ اس جدوجہد میں ہمارے ہزارے کارکن شہید ہوئے، آمروں کے ہاتھ شہید ہوئے، دہشت گردوں کے دھماکے میں شہید ہوئے، ہمارے قیادت شہید ہوئے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک آمر نے پھانسی دلایا، پھر 2 میرے ماموں کو شہید کیا گیا، پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی شہادت قبول کی۔ میں بھی ایک شہید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں شہیدوں کا دکھ جانتا ہوں، اور میں ان شہیدوں کے لیے انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان معصوم بچے، معصوم شہری کے قاتلوں کو عدالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا قانون کو I want to see کہ رول آف لا اس ملک میں چل رہا ہو، کہ اگر آپ قتل کرتے ہو، اگر آپ دہشت گردی کرتے ہو، 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں لوگ قتل کرتے ہو تو انصاف ہوگا۔ یہ کس قسم کا نظام ہے جہاں دہشت گردوں کے لیے ایمنسٹی، کالعدم تنظیموں کے لیے ایمنسٹی، دہشت گردوں کو، بڑے دہشت گردوں کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے، مگر حکومت سارے کے سارے جو سیاسی اپوزیشن ہے، چاہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھے یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے یا پختونخوا سے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھے، ان کے خلاف ان کو آپ جیل بھیج سکتے ہو، ان کے خلاف آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہو، ان کو آپ کنوکٹ کر کے سزا دلوا سکتے ہو، جیل میں رکھ سکتے ہو، مگر ہمارا رول آف لا میں یہ طاقت نہیں ہے، ہمارا عدلیہ میں یہ طاقت نہیں ہے، ہمارا نظام میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم چند کالعدم تنظیموں جو کہ پورا دنیا کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ نہ صرف آپ کا امن، ہمارا امن بھی خراب کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بے بسی، یہ ناکامی، یہ کس کا قصور ہے؟ اس کا احتساب کب ہوگا؟ کب؟ آپ کو یاد ہوگا الیکشنز میں بھی مستنگ، کوئٹہ، ڈی آئی خان، پشاور، بم دھماکے، 6 بم دھماکے ہوئے جنرل الیکشنز میں، دہشت گردی کے واقعے جہاں لوگ شہید ہوئے۔ اور میں نے اپنا اسمبلی کی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو سارے دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں، ان کے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے کہ کس نے یہ دہشت گردی کے واقعے کیے، آپ نے کس کو پکڑا۔ آج تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ پہلے بھی یہاں میں ہزارہ ٹان آیا ہوں، پہلے بھی یہاں بھی میں ہزاروں کے قبرستان پہ گیا ہوں، میں کب تک آتا رہوں گا؟ ہم کب تک تعزیت کرتے رہیں گے، اپنے شہیدوں کو دفن کرتے رہیں گے، انصاف مانگتے رہیں گے؟ یہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے، اس حکومت کا ذمہ داری ہے۔ ان کو کالعدم تنظیموں کا، انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل کو بچانا ہے، اگر ہمیں اس ملک میں امن دیکھنا ہے، اس ریجن میں امن دیکھنا ہے، اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا ہے، تو پہلا شرط یہ ہے کہ امن ہو، اور اس امن کو حقیقت بنانے کے لیے ہمیں انتہا پسندی، ہمیں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گا۔ پورا ریاست، سارے کی سارے حکومتیں کو ایک زبان میں بولنا پڑے گا کہ بس آج سے لے کر ہم یہ دہشت گردوں کے واقعے کو برداشت نہیں کریں گے۔
وہ اور جب تک ہم وہ کنسنسس نہیں بنا سکتے، جب تک پاکستان کی قیادت، پاکستان کی لیڈرشپ اس ایشو کو سیریسلی نہیں لیتا، تب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ میں جب نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ ہمیں کلدن تنظیموں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ مین سٹریمنگ کیا ہے، تو پھر حکومت مجھے ملک دشمن قرار دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ملک دشمن کون ہے؟ ملک دشمن وہ ہے جو ہمارے شہری کو تحفظ چاہتے ہیں، ملک دشمن وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ دہشت گردی نہ ہو، ملک دشمن وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ جو کلدن تنظیم ہے، جو انتہائی پسندی نفرت پھیلاتے ہیں، وہ کام نہ کرے، وہ ملک دشمن ہے؟ یا وہ لوگ ملک دشمن ہیں جو پیٹریٹزم کا سرٹیفکیٹس باندھتے رہتے ہیں مگر دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کرتے؟